ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا، اس کی آواز بڑھا دیں بس، اللہ رب العزت کا بے پائے لطف و کرم و احسان ہے جس کی توفیق سے مالک کریم اور اس رحیم مالک نے ہم پر رحم کیا ہے، ہمیں ربیع الاول کا مہینہ عطا فرمایا ہے. یہ محبتوں کا مہینہ، یہ عشق کو جلا بخشنے کا مہینہ، یہ روحوں کو گنبد خضرا سے جوڑنے کا مہینہ، یہ مہینہ جو محبت والوں کے لیے ایک ولولے کی نشانی ہے، جذبات کے اظہار کا ایک عظیم ذریعہ ہے. یہ عشق کو جلا دینے کا مہینہ ہے، یہ کرم رسول اور اللہ کے کرم کو صدا دینے کا مہینہ ہے، یہ شمائل مصطفیٰ کے ذکر سے منور ہو کر قربت رسول حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ درود و سلام کی برکات سے اپنے آپ کی نسبت و پہچان بارگاہ رسالت مآب سے جوڑنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو وفاؤں کو تجدید کرنے کا عہد کرواتا ہے کہ پھر سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو حبیب کی سیرت کے مطابق، اپنے آپ کو اپنے محبوب کی صورت کے تگ و دو میں کہ وہ زیارت کیسے نصیب ہو جائے، اور اپنے آپ کو محبوب کی شانوں کے تذکرہ حسینہ، جمیلہ، اجمل، اکمل، اعلیٰ، ارفع، ازکیٰ، اصفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. یاد رکھیں، اتنی بات ضرور کہوں گا، خوشی اسی کی ہوتی ہے اور خوشی اس کو ہوتی ہے جس کا ہو، جس کا ہو اسے خوشی ہوتی ہے. ہمیں خوشی اس لیے ہے کہ ہم سرکار کے ہیں اور سرکار ہمارے ہیں. وقت کی مناسبت، موقع، محل دیکھتے ہوئے میں نے آج موضوع چنا ہے، اور وہ موضوع ہے، عنوان ہے تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. سورہ نور کی آیت نمبر 35 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. مضمون کے اعتبار سے تمثیلات، مثال قرآن کے
تفسیری نکات میں اور علم قرآن میں امثال القرآن ایک پورا چیپٹر ہے قرآن کا. اللہ رب العزت مثالوں کے ذریعے اپنی بات پہنچاتا ہے، سمجھاتا ہے. یہ مالک کریم کا طریقہ ہے کہ ہماری عقلوں کے مطابق اپنا اعلیٰ کلام اپنے محبوب پر اتار کر ہمیں سمجھاتا ہے. انہی میں سے یہ جو آیت ہے سورہ النور 24 نمبر سورہ اور اسی آیت نمبر 35 میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. اب اس سے کیا مراد ہے کہ زمین و آسمان کا نور اللہ ہے؟ میں اس پر بے شمار اقوال موجود ہیں، مگر میں تلخیص کے ساتھ سمرائز کر کے بات بتاتا ہوں. اگر تو زمین و آسمان کے نور سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے تو اس کے اوپر بہت سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آتی ہیں. اس کا معنی سادہ یہ سمجھ لیں، اللہ نور السماوات والارض کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے، بنانے والا ہے. اس ذات نور کی وجہ سے سب روشنیاں ہیں. اور ہم نے چاہا مالک جب تیرا نور کی اور تیری تخلیق کے جلووں کو بکھرا ہوا دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے کوئی ایسا وجود ہو جس میں تیرے نور کی جھلک، تیرے کرم کی جھلک، تیرے حسن کی جھلک، تیرے پیار کی جھلک، تیری رحمت کی جھلک، تیری الفت کی جھلک، اور اس کو دیکھیں تو تیرے جلووں کی خیر نصیب ہو جائے. رب نے کہا، آگے فرمایا مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال ایک تاک جیسی ہے. کیا تاک کسے کہتے ہیں؟ یہ جسے وکٹورین سٹائلز کی نہیں بنتی اسے تاک کہتے ہیں. کہا اور تاک کیا ہے؟ فیہا مصباح، پھر اس تاک کے اندر ایک چراغ پڑا ہوا، اور پھر فرمایا المصباح فی زجاجہ، اور اس تاک نما تاک جیسے میں چراغ ہے، اور اس چراغ کے اندر ایک فانوس ہے. دیکھیں ہم مثال دیکھتے جائیں. فانوس سمجھ گئے؟ پھر فرمایا الزجاجہ کأنہا کوکب دری، اور یہ فانوس یوں چمک رہا ہے جیسے ایک بہت چمکدار درخشندہ ستارہ ہے. اور پھر فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکہ، جو زیتون کے مبارک درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی اس کو جو تیل مل رہا ہے، اس کو جو خیر مل رہی ہے، اس کا پاور ہاؤس اصل میں جہاں سے اس کو نور اور روشنی مل رہی ہے، جس سے یہ فانوس روشن ہے، تو وہ ایک بہت ہی پیارا زیتون کا درخت ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور یہ شرقی بھی نہیں ہے کہ صرف ایک طرف جلتا ہو، یہ غربی بھی نہیں ہے کہ صرف مغرب کی طرف جلتا ہو، بلکہ شرقی اور غربی کی ساری سمتیں اس میں جمع ہیں. یعنی ساری کائنات کو روشن کرنے والا ہے. جہاں جلتا ہے ایک طرف نہیں، سارے عالم کو روشن کرتا ہے. اور پھر فرمایا آگے چل کر فرمایا یکاد زیتھا یضیء، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو تیل ہے خود ہی چمک رہا ہے. اور لم تمسسہ نار، اور ایسے چمک رہا ہے ابھی تو آگ جلی بھی نہیں ہو، پہلے ہی چمک رہا ہے. اور پھر اگلا جملہ ہے نور علی نور، ایسے لگتا ہے جیسے نور پر نور چڑھا ہوا ہے، نور پر نور کا چراغ ہے. ہائے ہائے. اب آئیں، یہ کیا تمثیل دی ہے رب نے اپنے نور کی؟ رب کہتا ہے جو زمین و آسمان کا نور ہے، تو یہ کس نور کی بات ہو رہی ہے؟
فرمایا یہ جو تمہیں کہا مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال ایک طاق سی ہے۔ انسانی جسم کو دیکھو، آپ انسانی جسم کا ذرا سا موازنہ کریں تو آپ دیکھیں گے گردن کے نیچے سے یہ شانے ہیں، آپ کے کندھے ہیں، کندھے سے نیچے آئیں، کیا یہ سارے کا سارا وکٹورین سٹائل یہی طاق نہیں بن رہا؟ اللہ فرما رہا ہے میرے نور کی مثال ایک جسم جی ہے جس میں میرا نور چمک رہا ہے، اور وہ جسم کیا ہے؟ اس جسم کے اندر پھر فرمایا ایک چراغ ہے، کمشکات فیہا مصباح، اس کے اندر چراغ ہے۔ کہا وہ جسم کوئی اور نہیں بلکہ جسم مصطفیٰ ہے، وہ سینہ سینہ مصطفیٰ ہے، وہ سینہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہیں اور فرمائیں رب اشرح لی صدری، مولا میرا سینہ کھول، اور حبیب کی بات آئے حبیب دعا نہ کرے بلکہ رب خود اپنے حبیب کی شان یوں بتائے الم نشرح لک صدرک، حبیب میں نے تیری خاطر تیرا سینہ کھول نہیں دیا ہے۔ اس طاق سے مراد سینہ اقدس مصطفیٰ ہے، جس میں علوم ظاہر، علوم باطن، علوم حال، علوم قال، علوم معرفت، علوم ربانی سارے کے سارے یوں سمندر و بحر بے کراں ہے۔ جس بحر بے کراں کے ایک قطرے کا عالم ملے تو وہ ابو بکر صدیق بن جائے، اس قطرے کا عالم ملے تو عمر فاروق بن جائے، عثمان غنی اور حیادار بن جائے، ارے اس قطرے کا عالم ملے تو علی علم کا سمندر بے کراں بن جائے۔ یہ عالم ان کا ہے، ارے یہ ایک ایک قطرے ملے، ایک ایک ندی اور نہروں کی خیر ملے تو یہ سب بنتے ہیں۔ لوگوں اندازہ کرو جس سینے کے اندر کے علم ہوں گے وہ سینہ کیسا ہوگا، وہ جسد کیسا ہوگا، وہ جسد کیسا ہوگا۔ پھر فرمایا فیہا مصباح، اور پھر مصباح فی زجاجہ، اور پھر اس سینے کے اندر چراغ ہے۔ کون سا چراغ؟ چراغ سے معنی مراد قلب مصطفیٰ ہے، قلب مصطفیٰ ہے، حضور کا دل ہے۔ لوگوں کیسا دل؟ اتنا نرم دل، رب نے کہا میں نے ایسا نرم دل نہ پہلے کبھی بنایا نہ اس کے بعد بناؤں گا۔ اور نرمی کے ساتھ ایک اور نقطہ دیتا ہوں، اور ہمیشہ آپ سنتے ہیں، اس میں آپ کو اور کیفیت اس اینگل سے نظر آئے گی۔ رب نے فرمایا سورہ الحشر میں، فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا لوگوں اگر ہم اپنا کلام قرآن جس کی سطوت، جمال، جلال اور اس کی اس قدر سطوت اور اس کی اس قدر تجلی اور جلال ہے، اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا نا تو پہاڑ اس کلام کی ہیبت و جلال اور عظمت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور پہاڑ نرم شے ہے، سخت ترین شے، تو سخت ترین شے ہل گئی۔ مالک پھر یہ کس پر اتارا؟ رب نے کہا قاف والقرآن المجید۔ حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا، گھر والے زیادہ بتاتے ہیں نا، نانا کا علم براہ راست ملا ہے، پوچھا یہ قاف سے کیا مراد ہے؟ کہا رب نے کہا وہ میرا کلام جسے پہاڑ سہ نہ سکا، میں نے اس کے لیے جو دل چنا وہ کائنات کا نرم ترین دل چنا، اور کہا قاف مجھے قوت قلب محمد کی قسم جس پر میں نے قرآن اتارا، اور قرآن ظاہر و باطن کے ساتھ مصطفیٰ نے اٹھا لیا۔ اور مجھے تو ایک طرف اور بات گئی، ہائے ہائے ہائے، معراج کی رتیاں دھوم یہ تھیں، ایک راج دلارا آمد ہے۔ جب آقا معراج پر گئے قرآن نے بڑی پیاری بات کی،
کہا ثم دنا فتدلی کے بعد کہا ما کذب الفؤاد ما رآ، سونیا جو تو نے دیکھا نا تیرے دل نے جھٹلایا تو نہیں؟ ہائے ہائے حبیب تو نے ہمیں ہی دیکھا۔ تو قرآن تو اپنی جگہ، رب نے تو قرآن اتارا قلب مصطفیٰ پر، اور میرے مصطفیٰ نے خود اپنے رب کو دیکھا ہے، اور اس کی تصدیق میرے کریم آقا کے دل نے بھی کر دی ہے۔ قرآن تو پھر نیچے آیا، رب نے کلام اتارنے والے رب کریم نے خود اپنا آپ مصطفیٰ کو دکھایا۔ یہ کلام کا اللہ رب العزت نے کمال عطا کیا اپنے حبیب کو۔ اور پھر فرمایا المصباح فی الزجاجہ، اور آگے فرمایا الزجاجہ کأنہا کوکب دری، فرمایا وہ فانوس ایسے ہے، وہ فانوس ایسا ہے گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ اب یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے ستارے کا، سیارے کا نہیں، ستارے کا۔ ستارہ وہ ہوتا ہے جس سے سب روشنی لیتے ہیں، سیارہ وہ ہوتا ہے جو ستارے سے روشنی لے۔ رب بتا رہا ہے لوگوں اسی روشنی ستارے کی وجہ سے سارا کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ جیسے اعلی حضرت نہیں فرماتے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے موہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اور فرماتے ہیں دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ عرض کر رہا ہوں وہ ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ کیسا ستارہ؟ رب نے فرمایا اس ستارے کو جاننا چاہتے ہو؟ آؤ کہتا ہوں۔ میں نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی، اے نبی۔ رب نے کہا، ہم ایک یا پر جھگڑتے ہیں، رب نے دو دو یا سے مصطفیٰ کو پکارا۔ رب نے، اللہ کو پتا نہیں تھا میرے محبوب کا وصال ہو جانا، پتا تھا، کہا نہیں، جب تک قیامت ہے اور قیامت بھی میرے مصطفیٰ کی ہے، قیامت خود پریشان ہو جائے گی جب آمد مصطفیٰ میدان حشر میں ہوگی نا، اور میں تو قیامت تو مجھ پر کیا ہوا؟ اسے کہا جائے گا قیامت تجھ پر ایک اور قیامت یہ گزری ہے کہ مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، باقی دہل رہے ہوں گے، آقا کو تک کر غلام کہیں گے او گھبراؤ نہیں، کملی والے آ گئے ہیں۔ ہائے ہائے۔ تو عرض کر رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان مطہرہ، رب نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، حبیب بے شک ہم نے تجھے گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ کس کا؟ رب نے کہا میں نے آگے وضاحت کی ہے۔ کس کا؟ کس کا مالک؟ کہا مالک بتا تو صحیح۔ کہا میں نے کوئی بتایا ہے؟ مالک پھر کس کا گواہ سمجھے؟ کہا تخلیق سے لے کر میری ذات تک، اور اپنی ذات کا بھی اگر میں نے کسی کو گواہ رکھا ہے تو وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ شاہدہ ومبشر، خوشخبریاں سنانے والا۔ لوگوں میں تمہیں وہ دے رہا ہوں، میری اور اس کی ملاقات۔ میرا حبیب مجھ سے کہنے لگا مبشرن جو ہوا، خوشخبریاں سنانے والا۔ عرض کی مالک میری امت کی خیر کر دے، وَنَذِيرًا ڈرانے والے، داعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ اللہ کی طرف اس کے اذن سے بلانے والے۔ اور آگے ہے یہ جو کوكب دری ہے، چمکتا ہوا ستارہ، فرما سراجا منیرا، نور والا چراغ، نور والا چراغ،
وہ نور والا چراغ جس کی وجہ سے ساری کائنات روشن ہے. اگر یہ چراغ نور نہ ہوتا کائنات نہ ہوتی. اس چراغ نور کا صدقہ ہے یہ جو عالم جمادات ہے, یہ اس چراغ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. یہ عالم نباتات ہے, یہ چراغ نور محمدی کا صدقہ ہے. یہ عالم ملکوت ہے, یہ چراغ نور محمدی کا صدقہ ہے. یہ عالم ملکوت سے عالم بالا ہے, عالم حشرات ہے, عالم حیوانات ہے, عالم انس ہے, لوح ہے, قلم ہے, عرش ہے, کرسی ہے, کہا سب کچھ ہے. کہا مگر اس کی وجہ یہ ہے سراجا منیرا. اگر یہ نور والا چراغ نہ ہوتا, نہ سورج میں روشنی ہوتی, نہ چاند میں ٹھنڈک ہوتی, نہ ستاروں میں ضیاء ہوتی, نہ آدم صفی ہوتے, نہ نوح نجی ہوتے, نہ موسیٰ کلیم ہوتے, نہ ابراہیم خلیل ہوتے, نہ عیسیٰ روح اللہ ہوتے. کہا مالک کیوں؟ کہا اس نور کی وجہ سے میں نے سب کو سجایا, اور جب میں نے چاہا ساری کائنات سج گئی. اب حبیب تو آ جا, تیرے آنے کی وجہ سے سب کائنات منور ہو جائے. فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکہ, اور اس کا تعلق ایک پاک درخت کے ساتھ ہے. اس درخت مراد ایک تو رابطہ وحی ہے, یا دوسرا درخت میں نے جس ذریعے سے یہ چراغ روشن کیا ہے لوگوں وہ سلسلہ انبیاء اور سلسلہ نسب مصطفیٰ ہے. یہ نسب مصطفیٰ ہے. آقا علیہ السلام کا نسب, حضور کا دنیا میں آنا, یہ بھی نور والے اور پاک پشتوں سے میرے محبوب کی آمد ہوئی ہے. ذہن میں سوال آئے, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ جملہ نہیں بھولنا کہ آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد پر اگر شک والی بات آئے کیا وہ ایمان والے تھے؟ تو میں ایک ہی سوال کرتا ہوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام پاک, اور ان کی وجہ سے حضرت ابراہیم کے والد محترم تعارف نہیں ہے, نہیں آزر نہیں ہے. ہم پڑھتے رہتے ہیں نا, اپنی کتب میں پڑھتا ہے, ٹیکسچوئل مسٹیک ہے. یہ کیا ہے؟ ہسٹوریکل ٹیکسچوئل مسٹیک ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ آزر حضور کا چچا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا. پوچھی بولیں, میں ساری اس کی بات کی وضاحت بھی کرتا ہوں کہ اتنی میں زور دے کے کیوں کہہ رہا ہوں. پہلے عقلی دلیل سمجھیں. عقلی دلیل یہ ہے, ہم گندے برتن میں دودھ ڈالتے, رب شرک والے برتن میں اپنے مصطفیٰ کا نور کیسے ڈال سکتا؟ ایک نقطہ ہو گیا. دوسرا, رب کافروں کی قسمیں کھاتا؟ رب نے کیوں کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد؟ حبیب میں تفسیر میں نہیں جا رہا, بس سادہ اسی میں لطف لیں. فرمایا حبیب مجھے اس شہر کی قسم جہاں تو آیا ہے, مالک اس میں تیرا گھر تھا. کہا میرا مکان تو تھا مگر حبیب مکین نہ تھا. حبیب کی وجہ سے شہر کی قسم کھاتا ہوں جہاں حبیب تو آیا ہے. اور کہا والد, حبیب تیرے والد کی قسم. کون سے والد کی؟ اللہ کریم چاہتا تو تقید قید کر دیتا, obstruction لگا کر وضاحت کر دیتا. فرماتے ووالد ابراہیم ووالد آدم. رب نے کوئی obstruction نہیں لگائی, کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی کہ ان کی قسم کھا رہا ہوں. کہا نا ووالد, حبیب تیرے ہر اس والد کی قسم جس کے صلب میں تیرا نور رہا ہے. یہ رب کہہ رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آزر چچا ہے. تاریخی بات بھی گئی, آزر چچا ہے. تو چچا کو ہمارے ہاں عرف میں بھی کبھی کبھی دیکھیں آپ, گاؤں دیہات میں پرانے جائیں تو ہم نے خود دیکھا ہے, باپ کو چچا کہتے تھے, دادا جی کو ابا جی کہتے تھے, اور
اپنی دادی کو امی جی کہتے تھے اور اپنی ماں کو آپا جی کہتے تھے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بولی ایسا ہوتا رہا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو پھر اب مجھے یہاں آئیں, دادا ابو سگے باپ ہوتے ہیں کہ ابو باپ کے باپ ہوتے ہیں؟ باپ کے باپ ہوتے ہیں, تو چچا کیوں کہتے ہیں اپنے باپ کو پھر؟ تو اسی طرح پالنے والے کو ابن کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے جب حضرت ابراہیم نے والدین کے لیے دعا مانگی تو وہاں کہا ربنا اغفر لی ولوالدی, مولا میرے والدین کو بخش. وہاں پر ابن کا لفظ نہیں استعمال کیا, کیونکہ نبی تو وہ دعا مانگتا ہی نہیں جو پوری نہ ہونی ہو, اور جو نبی دعا مانگے وہ غیر مقبول نہیں ہو سکتی. یہ پھر علیحدہ چیپٹر آ جاتا ہے. آگے بات سمجھ میری. اب اس نسبت کے ساتھ نسب مصطفیٰ علیہ السلام کی بات آ گئی, اور یہاں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی آپ کو سناتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. عرض کی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ بتائیے اس وقت آپ کہاں تھے جب حضرت آدم جنت میں تھے؟ حدیث کے لفظ ہیں قال فتبسم, یہ سن کر حضور نے تبسم فرمایا. حتی بدت ثنایاہ, اتنے میں حضور کے نورانی دانت نظر آنا شروع ہو گئے. اگر صحابہ یہ باتیں نہ بھی بیان کرتے تو پھر بھی تو حضور مسکرا ہی رہے تھے نا. واری جاؤ صحابہ نے کتنا حفظ کیا ہے حضور کے چہرے کو. کہنے لگے قالا کنت فی صلبہ ورکب بالسفینہ فی صلب ابی نوح وقذف بی صلب ابراہیم لم یلتقی ابوایا قط علی صفاح لم یزل اللہ تعالی ینقلنی من اصلاب الحسنۃ الی الارحام الطاہرہ. فرمایا میں اس وقت حضرت آدم کی پشت میں تھا, میں اس وقت حضرت نوح کی پشت میں تھا جب وہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے, میں اس وقت حضرت ابراہیم کی پشت میں تھا جب ان کو آتش نمرود میں گرایا جانے لگا, اور میرے والدین کبھی بھی بغیر نکاح کے نہیں ملے, اور اللہ نے ہمیشہ مجھے پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا. پھر ایک اور جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نسب نامہ بیان فرمایا, اور اسی حدیث میں اضافہ بھی ہے. سرکار نے فرمایا یہ جو آسمان پر روشنی دیکھتے ہو یہ میرے ضیاء اور نور کی وجہ سے ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب عرش والے نے اپنے ناموں میں سے مجھے نام دیا ہے, وہ عرش والا محمود ہے اور مجھے رب نے محمد بنایا ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اطہر کا اظہار ہو رہا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے. اب آگے آئیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام پاک, ان کے بیٹے حضرت اسماعیل پاک, پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق پاک, حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب پاک, حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام پاک, یوسف علیہ السلام سے آگے تمام بنی اسرائیل کے انبیاء کا نسب نامہ پاک, سارے بنی اسرائیل کے انبیاء وہاں سے آئے. ارے ان سب کی بات آئے تو رب پاک نسبوں کو مستقل طور پہ رکھے, اور جب بات مصطفیٰ کی آئے تو اللہ کریم پاک کے بجائے انتخاب کسی اور کا کر لے. رب کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے. رب نے پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے میرے مصطفیٰ کے نور. اب یہ جو روشن ہے اس کا نور ایسا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی, بلکہ شرق و غرب, عجب و عرب و عجم, مشرق و مغرب سارے اس کے نور سے بہرہ ہیں, اور اس کا تیل خود ہی نور الہیہ کے فیض سے جل رہا ہے. اور لم تمسسہ نار, ابھی تو اسے چھوا بھی کسی نے نہیں مگر چمک رہا ہے. اور نور علی نور, یہ نور پر نور ہے. کیا مطلب, سمجھاتا ہوں آپ کو. نور پر نور کا مطلب یہ ہے
آقا علیہ السلام کی روح مقدسہ تو نور ہے، آقا کا بشری لباس بھی نور ہے، آقا علیہ السلام کے بشری لباس کی تخلیق بھی اس کائنات کی زمین کے مٹی سے ہوئی ہی نہیں۔ آپ دیکھا نا، آپ تھوڑا سا خاموش ہو گئے، اس زمین کی مٹی سے ہوئی ہی نہیں۔ بشریت حق ہے، مگر آقا علیہ السلام کی تخلیق اس دنیا کی مٹی سے نہیں ہوئی۔ کہاں سے ہوئی؟ آقا علیہ السلام یاد رکھے، حضور نے فرمایا جہاں جس کا مدفن بنتا ہے وہی اس کے مولد کی مٹی ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کس مٹی سے پیدا ہوئے؟ بشری لباس۔ جہاں آج حضور کا مدفن حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ جسے ہم کہتے ہیں، اس مٹی سے حضور کا بشری لباس تیار ہوا ہے، اس میں حضور کو بشری لباس پہنایا گیا۔ اور وہاں ایک اور حدیث لکھی ہوئی ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر اور میرے گھر کا درمیانی فاصلہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ میرے مصطفیٰ کی تخلیق اس دنیا کی مٹی سے نہیں، جنت کی مٹی سے ہوئی ہے۔ ایک حدیث پہ کروں گا، بس ختم کر رہا ہوں، وقت بالکل ختم ہو رہا ہے۔ اب کیسے ہوئی؟ علامہ سمودی لکھتے ہیں وفا الوفا میں، فرمایا جب رب کریم نے حکم دیا جبرائیل جاؤ مدینہ طیبہ کے زمین سے میرے محبوب کی تخلیق کے لیے مٹی لے کر آؤ، یہاں پر شرح کرتے ہوئے عاشق لکھتے ہیں رب نے اس وقت زمین سے، جنت سے ایک ٹکڑا چنا، اور یاد رکھیے گا جنت کا ہر چیز، گھاس بھی نور، کنکر بھی نور، درخت بھی نور، پتے بھی نور، اور اسے زوال نہیں، جنت کو زوال نہیں ہے۔ اور جب یہ بات ہوئی تو رب نے جنت کے ٹکڑے کو، ایک ٹکڑے کو کہا اپنے حکم کن سے اسے زمین پر منتقل کر دیا۔ اور پھر جب جبرائیل ابھی اس مٹی کو لے کر آئے، حدیث میں آتا ہے رب نے حکم دیا اب اسے بھی کوثر و تسلیم کے پانی سے دو، اور اس سے تخلیق مصطفیٰ ہوئی، بشری لباس کی تخلیق ہوئی۔ اس لیے آقا علیہ السلام کو پسینہ تو آتا تھا مگر پسینے میں بدبو نہیں تھی۔ پسینہ آنا تو فطرت ہے مگر بدبو نہ آنا یہ لطافت نورانیت مصطفیٰ کی جھلک ہے۔ سایہ ہونا کثافت کی علامت ہے، مگر آقا کا جسم تو تھا مگر سایہ نہ تھا۔ سایہ نہ ہونے نے بتایا مصطفیٰ نور، بشری نورانیت کے پردے کے ساتھ اس دنیا میں آئے، بشری نورانیت۔ اور حضور نے خود کہا، سنیں یہ بخاری مسلم کی حدیث، حضور سجدوں میں دعائیں کرتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، مولا میرا دل بھی نور والا کر دے، وفی سمعی نورا، میری سماعت بھی نور والی کر دے، وفی بصری نورا، میری آنکھیں بھی نور والی کر دے، وعن یمینی نورا، میرے دائیں بھی نور کر دے، وعن شمالی نورا، میرے بائیں بھی نور کر دے، وامامی نورا، میرے آگے بھی نور کر دے، وخلفی نورا، میرے پیچھے بھی نور کر دے، وفوقی نورا، میرے اوپر بھی نور کر دے، وتحتی نورا، میرے نیچے بھی نور کر دے، واجعل لی نورا، مولا مجھے نور والا بنا دے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، واجعل لی نورا، اس سے آگے کیا کہوں؟ کوئی مثل نی ڈھولن دی، چپ کر مہر علی، اتھا جا نہیں ہوں بولن دی، وما علیہ الا البلاغ۔